ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سفینہ. نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاتھ یا نہیں سنا ہے؟ کیا نام؟ سفینہ. اس صحابی کا نام ہے سفینہ. وہ ہوا کیا معلوم ہے؟ وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، اللہ کے رسول نہیں تھے سفر میں، وہ سفر میں جا رہے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ. کہاں جا رہے؟ چلو اب ہوا کیا معلوم ہے؟ ایک میدان میں سب لوگ آرام کر رہے ہیں، اس میں وہ بھی ہے. کون؟ حضرت، زور سے، حضرت اللہ کے رسول نہیں ہے، سب دوست احباب ہے، حضرت سفینہ بھی ہے. اب حضرت سفینہ کو استنجا کرنے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ آپ کو معلوم ہے اگر ساتھی کو استنجا کرنے جانا ہو تو امیر کو بول کے جاوے، بھائی بڑے کو بول کے جاوے نا کہ میں جا رہا ہوں. حضرت سفینہ نے سوچا ابھی گیا اور ابھی، لیکن وہ گئے، اس میں دیر ہو گئی. جب آئے تو پورا قافلہ چلا گیا. اب وہ اس زمانے کا جنگل. اب حضرت سفینہ اکیلے کیا کرے؟ کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کپڑے بھی نہیں. ارے وہ تو استنجا کرنے گئے تھے، آئے، قافلہ گیا. اب وہ بیچارے حضرت سفینہ کہاں گیا، قافلہ کہاں گئے، اتنے بہت لوگ تھے کہاں گئے. حضرت سفینہ آگے دوڑے، ملا نہیں. رائٹ میں چلے گئے، وہاں بھی کوئی نہیں ملا. لیفٹ میں چلے گئے، ارے پسینہ پسینہ ہو گئے. کتنے کلومیٹر دوڑے ہوں گے اللہ بہتر جانے. آخر میں دیکھا کہ نہیں ہے، اور کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، اور راستہ بھی معلوم نہیں. ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سمجھ گئے اب کیا آنے والی، میں کیا آنے والی. باہر نکلنے کا راستہ معلوم نہیں. رات کا ٹائم ہو رہا ہے، شام کا ٹائم، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ، تو کیا آئے گی موج. اتنے میں تو دھاڑ کر کے آواز آئی تو حضرت سفینہ چوک کے اٹھے. کون؟ تو دیکھا تو شیر. کون بھائی؟ جنگل میں کون ہوگا؟ اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہے، بولو نا کون؟ شیر. اور وہ ان کی طرف آ رہا ہے. حضرت سفینہ کہتے اتنا تو معلوم تھا کہ مرنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اتنا جلدی مرنا ہے. بھائی مرنا ہے وہ تو معلوم تھا، راستہ تو معلوم ہی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پانی، لیکن اتنا جلدی ہے تو آ بھی گیا. اور وہ شیر سامنے آوے. اچھا ہمارے سامنے شیر آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے سامنے جائیں گے. شیر آ گیا تو حضرت سفینہ پیچھے گئے. وہ آگے آیا پھر پیچھے گئے. وہ آگے آیا پھر. حضرت سفینہ سوچے کب تک یہ چلے گا، اس لیے میں تو پیچھے جاؤں گا. یہ اگر میرے کو اللہ نے پاؤں دیا ہے تو اللہ نے اس کو بھی. بس حضرت سفینہ کہتے ہیں معلوم نہیں زبان پر آ گیا. حضرت سفینہ نے کیا کہا معلوم؟ یا اسد الغابہ لا تہجم علیہ انا عبد محمد. بولو سبحان اللہ. کیا کہا؟ یا اسد الغابہ، اے جنگل کے شیر، لا تہجم علیہ، اے میرے اوپر حملہ مت کرنا. کیوں؟ انا عبد محمد، میں محمد کا غلام ہوں. بولو سبحان اللہ. وہ سچے غلام تھے. کہا انا عبد محمد، میں محمد کا غلام. بس اتنا کہا تو شیر یوں مڑا، چہرہ ادھر، دم ادھر، اور دم ہلانے لگا. حضرت سفینہ کہتے کیا کر رہا ہے؟ چہرہ ادھر کر دیا، دم ہلاتا ہے. حضرت سفینہ سوچے یہ بولتا ہے کہ میرے اوپر بیٹھ جا. بیٹھ گئے پڑاک کر گئے. کس کے اوپر بیٹھ گئے؟ اور جیسے بیٹھے شیر لے کے دوڑا. حضرت سفینہ کہتے حضرت سفینہ کہتا کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی شیر کو دیکھتا، اور کہتا اللہ کہاں بٹھایا؟ شیر کے اوپر بٹھایا کہ گھوڑے پر بٹھا دیا اللہ. یہ تو دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے، دوڑے جا رہا ہے. اور حضرت سفینہ کبھی ادھر ہچکولے، کبھی ادھر ہچکولے، ارے کسی طرح پکڑ کے جا رہے. اتنے میں تو سفینہ دیکھے کہ وہ گلی کے دوسرے کنارے پہ کون؟ سب ساتھی. تو حضرت سفینہ نے زور سے آواز دی، یا ساتھی، او میرے دوستو. سب نے دیکھا او سفینہ سفینہ، لیکن سب گھبرائے. کس پہ بیٹھ کے آیا؟ یہ تو موت لے کے آیا ساتھ میں. تو سب لوگ وہاں تو کیا کہتے؟ آؤ میرے کو لینے آؤ. دو لوگ کہتے آ جاؤ آ جاؤ، تم آ جاؤ، اکیلے آ جاؤ. ارے کیسے آؤ؟ شیر ہے. کہا ہم بھی تو وہی بولتے کیسے آ گئے. حضرت سفینہ کہتے دھیرے سے اترا. لایا تو تھا شیر یہاں تک. کہتے جیسا اترا تو شیر یوں اوپر چھنگاڑ مارا اور کچھ کان میں بڑ بڑ بولا اور بھاگا. ایسا بھاگا ایسا بھاگا ایسا بھاگا کہ کہتے وہ جنگل کے کنارے. اب سفینہ، اب تو کوئی ہے نہیں نا. حضرت سفینہ جیسے گئے نا سب لوگوں نے او آ جاؤ آ جاؤ، ایسا بہادر ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ارے شیر والا آیا، شیر والا آیا. ان کا نام ہی ہو گیا صاحب الاسد. صاحب الاسد یعنی شیر والا شیر والا شیر والا. اب تو کیا ہوئے جب کھانا پیچھے نا پہلے سفینہ کو، اور سفینہ بھی کہے کھانا. شیر شیر گھوڑے والے شیر والا. ایسا عجیب و غریب معاملہ پورے سفر میں. وہ حضرت سفینہ کبھی کبھی کیا بولے معلوم؟ میں دل میں سوچتا تھا تم کتنا میرے کو اوپر چڑھاتے ہو، شیر والا شیر والا. وہ سفینہ کے دل کو پوچھو کیا گزری تھی وہاں پہ. لیکن خیر بڑی عزت کے ساتھ
اکرام کے ساتھ سفر پورا ہوا, آئے واپس مدینہ آئے. اب صحابہ کی عادت تھی مدینہ آوے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کے سامنے کارگزاری. اب یہ پوری جماعت جب مسجد نبوی میں آئی, ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, اور میں کہتا ہوں ایسا بیٹھے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا بیٹھا تھا. اللہ کے رسول بیٹھے اور یہ سب آئے. اللہ کے رسول نے پہلا جملہ فرمایا, این صاحب الاسد, وہ شیر والا کہاں ہے؟ او نبی کی زبان شیر والا. تو حضرت سفینہ تو وہاں دور کھڑے کہا لبیک. اللہ کے رسول میں شیر پہ بیٹھا تھا. کہا جب قریب آئے نا تو کہنا شروع کیا, اللہ کے رسول آپ کو بتاؤں کیا ہوا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا کہنے کی ضرورت نہیں, تیرے آنے میں دیر ہوئی, اللہ کے کہنے میں دیر نہیں ہوئی ہے. تو حضرت سفینہ نے کہا آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے؟ ہمارے نبی نے کہا پورا واقعہ معلوم ہے, قسم اللہ کی پورا واقعہ معلوم ہے. تو حضرت سفینہ نے کہا اگر آپ کو پورا واقعہ معلوم ہے تو یہ بولو وہ شیر میرے کان میں بڑبڑا کے گیا تھا. کیا بول کے گیا میرے کو سمجھ میں نہیں, بڑبڑ کر کے, اور کہا میں تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ پوچھنے کون جاتا کہ تو کیا بولتا ہے. کہا وہ میرے کان میں بڑبڑ کیا بول. تو ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا سفینہ تو نے سوال پوچھا تھا, اس نے جواب دے دیا. سألت سوالا, تو نے ایک سوال پوچھا. حضرت سفینہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایک بھی سوال نہیں پوچھا. سوال پوچھنے کی ہمت ہی کہاں تھی, سوال پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی, میں نے ایک بھی سوال نہیں پوچھا. ہمارے نبی نے کہا رب خدا کی, اللہ کی قسم, پروردگار کی قسم, رب کعبہ کی قسم, کعبہ کے رب کی قسم, تم نے سوال پوچھا اور اس نے جواب. سفینہ کہتے ہیں ما سألت شیئا قط, میں نے کچھ نہیں پوچھا. اللہ کے رسول نے کہا پوچھا, جب پہلی مرتبہ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا تم نے کیا کہا تھا؟ وہ سوال تھا, کیا کہا تھا؟ کہا میں نے اتنا کہا تھا اے جنگل کے شیر حملہ مت کرنا, میں محمد کا, زور سے میں محمد کا. ہمارے نبی نے کہا وہ جواب دے کے گیا. تو کیا جواب دے کے گیا؟ کہا وہ جواب دے کے گیا کہ دیکھ میں نے تجھ پہ حملہ نہیں کیا اس لیے کہ تو محمد کا غلام ہے اور میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں. سمجھے وہ جواب کیا دے کے گیا؟ میں نے حملہ نہیں کیا اس لیے کہ تو محمد کا غلام ہے, اور ہم محمد کے غلام پہ حملہ نہیں کرتے اس لیے کہ محمد کے غلاموں کا اللہ نے ہم کو غلام بنایا ہے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ پوری بات سمجھ گئے؟ ارے بولو سمجھ گئے نا. آج اگر ہم بھی محمد کے غلام ہوتے تو کون ہمارے بچوں کو شہید کرتا؟ کون ہماری عورتوں کو بیوہ کرتا؟ کون ہماری ماں بہنوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا؟ ارے کون ہوتا جو ہمارے بیٹے کو پکڑ کے دیوار سے ٹھوکر مار کے اس کے بھیجے کو باہر نکال دیتا؟ کون؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی کا غلام ہوتا تو یہ معاملہ ہوتا نا. ہم تو کسی اور کے غلام ہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں, کسی اور کی غلامی. ہماری پٹلون, یہ مرد لوگ بیٹھے پٹلون ٹخنوں کے نیچے, کسی اور کی غلامی. 5 وقت کی نماز نہیں, کسی اور کی غلامی. ارے ماں کے چہرے پہ تماچا مارنے والا, کسی اور کی غلامی. دارو پینے والا, کسی اور کی غلامی. جوا کھیلنے والا, کسی اور کی غلامی. سود پہ پیسے کھانے والا, رشوت دینے والا, رشوت لینے والا. میرے دوستو یہ اور کی غلامی, کسی اور کے غلام بنے تو سب نے ہمیں دبوچ ڈالا. کاش محمد کے غلام ہوتے تو کیا مجال تھی, کوئی آنکھ بھی اٹھا کر ہم کو دیکھتا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستو؟ آج شراب دارو پیتا ہے, گٹکا کھاتا ہے. گٹکا پہلے کیسا کھاتا تھا معلوم؟ تھوڑے دن کے بعد یہ چھوٹا ہو گیا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھول دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو, پھر اور چھوٹا ہو گیا, بولتا بھی ہے تو یوں یوں کر کے بولتا ہے. اور چوتھی حالت یہ ہو گئی کہ امت کا اکثر طبقہ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. یہ نبی کی غلامی چھوڑا تو ایسی موت مرا. غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ دارو پیتا, دارو اور کچھ نہیں, کوئی ٹینشن بھی نہیں. نماز چھوڑا, فجر گئی, ظہر گئی, دارو پی کے گھومتا, شراب پیتا. آپ کو معلوم ہے کبھی آپ نے سنا کہ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے 8 جہنم بنائی؟ بولو کتنی بنائی؟ 8 بنائی. ہمارے نبی کہتا سب سے آخری جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا جو دارو پیتا ہوگا. اور ہمارے نبی نے فرمایا دارو والا جب اپنے مٹکے میں دارو رکھتا ہے
یا اپنے گلاس میں دارو رکھتا ہے یا پلاسٹک کی تھیلی میں دارو رکھتا ہے اور یوں منہ میں ڈالتا ہے، ہمارے نبی فرماتے پہلا قطرہ اندر جاتا ہے اللہ سینے سے ایمان کو چھین لیتا ہے۔ وہ تو جب ہوش میں آتا ہے تو اس کا کرم ہے کہ ایمان واپس فٹ کرتا ہے، ورنہ اگر شراب پیتے پیتے یا شراب کے بے ہوشی میں مر گیا تو بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے گا۔ آخری 8 جہنم میں آخری جہنم میں دارو پینے والا ہوگا، اور وہ دارو پینے والا کون سی جہنم میں ہوگا؟ گرمی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو وہاں سے چلائے گا پانی پانی اللہ پانی، تو اوپر کا جو جہنمی پیشاب کرے گا نا وہ اس کے منہ میں جائے گا، اوپر کے جہنمی کے بدن سے جو خون اور پیپ نکلے گا وہ اس کے منہ میں آئے گا، تو کہے گا اللہ اے میرے کو نہیں پسند ہے۔ اللہ کہے گا دنیا میں جو دارو پیتا تھا وہ میرے کو نہیں پسند تھی، دنیا میں وہ پیا جو میرے کو پسند نہیں تھا، یہاں وہ پلاؤں گا جو تیرے کو پسند نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا ایک عجیب بات ہے، آپ کو سناؤ، بات ختم کر رہا ہوں، اب تو ملے گا نا، آپ کو بات سناؤ آخری بات۔ اچھا ایک بات بتاؤ میرے دوستو، گٹکا کھانے والا، دارو پینے والا، جوا کھیلنے والا، سٹا جوا، آپ کو معلوم ہے یہ دارو ہے نا، دارو اور جوا، اس کو قرآن نے کیا کہا معلوم ہے؟ جیسے پاخانہ سمجھتے ہو نا، وہ گندا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ دارو اور جوا بھی ویسی طرح ناپاک ہے، اسی طرح ناپاک ہے۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا معلوم ہے؟ یہ ناپاک ہے، یہ شیطان کا کام ہے، اور جو دارو پیتا ہے اس کو اللہ رسول کی محبت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں نہیں بولتا، میرے کو حق بھی نہیں بولنے کا، قرآن ڈائریکٹ قرآن، پارہ نمبر 7، بولو پارہ نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو تو بات پکی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، دارو جوا، رجسن کے معنی گندا ناپاک، من عمل شیطان، شیطان کا کام۔ بلکہ میرے دوستو کہتے ہوئے کچھ عجیب لگتا ہے، جو لوگ جوا کھیلتے ہیں نا، جوا سٹا بازاری کرتے ہیں نا، لکھا ہے علماء نے لکھا ہے، اللہ بہتر جانے، ولا یحیق المکر السیء الا باہلہ، کہ جو لوگ جوا کھاتے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ انتظار کرے کہ کہیں اس کی بیٹی زنا کے بازار میں تو نہیں پہنچ گئی، کہیں اس کی بیٹی رنڈی بازار میں تو نہیں چلی گئی، اور اگر چلی گئی، علماء نے لکھا چلی گئی، اس کو مت تھپڑ مارنا کہ کم وقت میری بیٹی لوگوں کے بستر پہ سوتی ہے، اس کو تھپڑ مت مارنا، تو نے جو کھلایا وہ کھانا اس کو وہاں تک لے کر چلا گیا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو میرے دوستو اب میں چلو نتیجے پر آ جاؤں، یہ جوئے کی عادت ہو گئی، کتنے لوگ بولتے ہیں مونا نہیں چھوٹتی ہے، دارو عادت، بولو نا عادت نہیں چھوٹتی ہے، سگریٹ، بیڑی، تمباکو، گٹکا نہیں چھوٹتا، صحیح بولو، میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، نہیں چھوٹتی نا عادت، ہیبٹ ہو گئی۔ لیکن ایک بات بولوں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہماری سائیکولوجی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس ایک تعویذ ہے، اللہ کہتا ہے، بولو کون؟ اللہ کہتا ہے میرے پاس ایک تعویذ ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ گندی سے گندی عادت ہوگی اور بھلے برسوں کی عادت ہوگی، اللہ کہتا کچھ دن میری یہ تعویذ لے لے، میری قسم یہ عادت چھڑا دوں گا، اور اگر نہیں بھی چھڑاؤں گا تو قیامت میں معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ ایک کام کرو، ساری گندی عادتیں چھوٹ جائے گی، اور وہی کام کرو، فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ اللہ کہتا میرا بندہ روزی ڈھونڈنے مت جانا، روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے گھر پہ آنے والی ہے، پیسہ ڈھونڈنے مت جانا، پیسہ چھلانگ لگاتے لگاتے تیرے گھر پہ آئے گا۔ چلو بتاؤ کون تیار ہے ایک ہی کام کرنے کا؟ روزی بھی ملے گی اور عادت بھی چھوٹے گی۔ کریں گے بھائی، کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں کون تیار ہے بھائی ایک ہی کام کرنے کا؟ اپنے کو ایک ہی کام، سب گندی عادت ختم، اور روزی برکت، اللہ کی رحمت۔ کون تیار ہے؟ سب تیار ہے نا؟ کیا کام کرنے کا معلوم؟ دے دوں تعویذ؟ دے دوں؟ ہاں بولو، دوں تعویذ؟ ہاں دوں، مفت میں دوں۔ پارہ نمبر 21 آیت نمبر 1، پارہ نمبر 21 آیت نمبر، یہ پڑھ لو، عمل کر لو، دارو بھی گیا، جوا بھی گیا، سود بھی گیا، داڑھی بھی آ گئی، گھر سے ٹی وی بھی گیا، بیوی بھی فرما بردار، بچہ بھی حافظ اور قاری ہو گیا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ ایک آیت پہ عمل کر لیا، اللہ نے میرے کو یہاں تک چمکا دیا۔
کون کون تیار ہے عمل کرنے کے لیے؟ بولو کرے. میں نے آپ کو حوالہ دے دیا پارہ نمبر 21 آیت نمبر، میرے ساتھ میں پڑھو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت تک آنے والا میرا بندہ نماز پڑھ لے. اللہ فرماتا بولو آواز سے، اللہ فرماتا بولو 5 وقت کی نماز پڑھ لے. اللہ کہتا 3 وعدے. نماز پہ کتنے وعدے؟ پہلا وعدہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتا پہلا وعدہ تو زمین پر نماز پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، میں آسمانوں پہ تیرے گناہ چھڑانے کے فیصلے کرتا جاؤں گا. اپنے کو دارو چھوڑنا نہیں، اپنے کو نماز پڑھنے کا، اپنے کوئی فکر ہی نہیں کرنے کا دارو چھوڑنے کا. اللہ نے ذمہ داری لے لی، تیرا کام نماز پڑھنا، میرا کام گناہ چھڑانا. تو تیرا کام کر، اللہ اپنی قدرت بتائے گا. بولو کریں گے انشاءاللہ. آگے اللہ کیا فرماتا؟ 16واں پارہ. اب کون سے پارے میں لے جا رہا ہوں میں؟ اللہ کیا کہتا معلوم؟ نماز پڑھ لے، روزی کی فکر مت کرنا، تیرے دروازے تک میں روزی پہنچاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا پڑھو میرے ساتھ میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. الحمدللہ. اور تیسرا وعدہ کیا؟ اللہ کہتا ہے میرا بندہ نماز پڑھ لے، نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں، وہ جنت دوں گا جس سے بڑھ کے کوئی جنت نہیں. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ فرماتا بڑے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز پڑھے. پیاری پیاری بندیاں، ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہو وہ بھی سنیں، ہمارے بھائی بھی سنیں. 5 وقت کی نماز پڑھے گا، نمبر 1 اللہ گناہوں کو چھڑا دے گا، نمبر 2 اللہ برکت والی روزی تیرے گھر تک پہنچا دے گا، اور نمبر 3 اللہ کہتا یہاں مرے گا وہاں جنت کا دروازہ کھلے گا. سب تیار انشاءاللہ؟ بولو پورا مجمع تیار؟ تو میں بات ختم کروں انشاءاللہ. کون کون نماز پڑھے گا کل فجر سے؟ بولو بولو ہاتھ اوپر کرو، بولو انشاءاللہ. اے بھائی جھوٹ مت بولنا، یہ جمعہ کی رات ہے، اللہ کا گھر ہے، جھوٹ مت بولنا. جھوٹ بولنا ہو تو ابھی سے ہاتھ نیچے کر دے. چلو اب ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ. بولو کل کی فجر سے موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو میری نماز قضا نہیں ہوگی. بولو میری نماز قضا. کون سی رات میں وعدہ؟ کس کے گھر میں؟ کس کے سامنے؟ اب پھر تو نہیں جائے گا. وہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی علامہ رومی، وہ کہتے تیرے کو خبر ملے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا اور چلا گیا، نہیں مان لینا خدا کی قدرت ہوگی. لیکن یہ معلوم ہوئے کہ مومن نے اللہ کے گھر میں وعدہ کیا وہ پلٹ گیا، تو کہنا وہ مت ماننا، اس لیے کہ مومن اللہ کے گھر میں وعدہ کرے پلٹے تو اس کا ایمان ہی باقی نہیں رہتا. تو آج بہت نازک معاملہ ہے. بولو نہ پڑھیں گے نماز انشاءاللہ. پکا وعدہ بولو انشاءاللہ. بالکل نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. قضا بالکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. موت کی شام تک نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو بھی ساری چیزیں ملے گی جو اللہ نے کہا. دنیا وعدے سے پلٹ سکتی ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے سے نہیں پلٹتا. میں آپ تمام کا بھائی نادر خاں گاؤں نا، یہ پہلی بار آیا بھائی، کچھ زیادہ بولا ہوں معاف کرنا. ویسے غلط تو نہیں بولا نا؟ ہاں واپس بلائیں گے؟ پہلے کھانا کھلا دینا بھائی. تم کو نہیں معلوم مولوی صبح سے کہاں سے بھٹکتا آیا ہوا ہے. ہاں ہم لوگوں کا تو یہی حال ہے. ہاں گھر میں جاؤ تو بیوی کی گالی، اور باہر آؤ تو تیری بھوک کی ماری. ایسی حالت ہے میری بھائی. ہاں بھائی چلو بھائی کھانا کھلاؤ، نہیں کھلاؤ، آئندہ بھی مت کھلاؤ تو کوئی وعدہ نہیں. میرے کو کچھ نہیں چاہیے، اللہ آپ کے جان مال عمر میں بہت برکت دے. خوب خالی ایک وعدہ کرو، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. بالکل پکا وعدہ کرو، ہاتھ اٹھا کے نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. بھائی
دوسری بات میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا، آپ لوگ بہت دیر تک بیٹھے، کبھی ایسی عادت ہوگی نہیں ہوگی بیٹھنے کی، میں نے بٹھایا، معافی چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ آئے، خاص کر کے ہمارے مولانا یوسف صاحب جنہوں نے آ کے مجمع کو سنبھال لیا، مولانا عثمان صاحب ہمارے بیمار ہیں لیکن بیماری کی حالت میں بھی چلے آئے ہیں، ہمارے حاجی شکیل صاحب بھی واپس سے آئے، ہمارے حاجی شبیر بھائی تھالا والے آئے، اور یہ حاجی شکیل اور حاجی شبیر کی محنت تھی کہ یہ گاؤں دیکھنے ملا، باقی یہ گاؤں کا نام بھی میں نے تو سنا نہیں تھا، اللہ نے یہاں پہنچایا، بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کو دیکھ کر، اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور میں ہمارے شاہ نواز بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا، جاوید بھائی کا، یہ لوگ، یہ ہمارے سیلواس کی مسجد کے امام اس وقت ہمارے درمیان میں ہیں، حق تو یہ تھا کہ یہی بیان کرتے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے موقع دے دیا، میں نے آپ کے سامنے باتیں کہی، اور پھر ایک مرتبہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد ہمارے مرحوم غلام بھائی ان کے ایصال ثواب کے واسطے جمع ہے، ابھی یہاں باہر دروازے پر ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، چہرہ جو دیکھا وہ چہرہ صاف بتاتا ہے، کوئی بھی بیٹا ہوگا باپ کا جنازہ کیسے اٹھاتا ہے بھائی، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام، وہ دن بڑا عجیب دن ہوتا ہے جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہے یا باپ کا، کیوں معلوم ہے، یہ ماں ہے نا، ماں چلی جاتی ہے نا، اس کے بعد خیال آتا ہے کہ ایک بار گھر میں ہنستی تھی تو پورا گھر باغ بن جاتا تھا ہمارا، اور یہ باپ ہے نا، باپ کتنا بھی کڑوا ہوئے، ہاں ہوتا ہے، بہت بولتا ہے، لیکن صحیح میں میرے دوستوں، جس دن باپ کھڑا ہوتا ہے نا اور یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرا بیٹا فکر مت کر، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ساری دولت میرے قدموں میں آ گئی ہے، آج وہ ہاتھ نہیں ہے جو کندھے پہ، ہاں وہ ہنسی نہیں ہے جو ہمارے گھر کو باغ بنائے، اس لیے ہمیں بہت دعا کرنا چاہیے اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے، بیٹے کا فریضہ ہے روز 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور ایک دعا کرنا چاہیے کہ قیامت میں ناراض ہو کے نہیں اٹھے، اگر یہ ناراض ہو جائیں گے تو پروردگار کی قسم اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس میں ہمارا دل ٹھاٹھے مارے گا اور کہے گا اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مشورہ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے نبی کے اپوزٹ میں ایک مشورہ ہو رہا ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا 90 پارے میں، مشورے میں یہ ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ محمد کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو مکے سے نکالا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قید خانے میں بند کیا جائے، یہ قرآن کریم میں لکھا، یہ مشورہ ہو رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکہ والے مل کے مشورہ کرتے کہ محمد کو ذلیل کیسے کیا جائے، بولو صلی اللہ ہو، اللہ نے کیا فرمایا، تم زمین پہ پلاننگ کرتے ہو، میں آسمان پر پلاننگ کرتا ہوں، اور کس کی پلاننگ پاس ہو جائے گی، اب سننا برابر ہے، اب مشورہ ہو رہا ہے، مشورے میں کوئی کہہ رہا ہے، اب مشورے میں بہت سارے لوگ بیٹھے، اس میں مشورے میں کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہ نجومی ہے، کوئی کہتا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دماغ کا پرابلم ہے یعنی مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہے، ایسے آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا، اس کو بھی قرآن کریم نے ذکر کیا 27ویں پارے میں، اللہ نے فرمایا فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ۔ اب یہ لوگ آپس میں ذکر کر رہے ہیں کہ جادوگر ہے، نجومی ہے، کاہن ہے، سننا، ان میں سے ایک جو بوڑھا آدمی تھا نا، وہ کہتا ہے محمد کا ایک علاج ہے، سب سن رہے ہو نا، آپ لوگ سن رہے ہو نا، ایک علاج ہے، اب سب لوگ جمع ہوئے، آپ بتاؤ آپ مکے کے بڑے آدمی ہو، کیا علاج ہے، کہا یہاں سے دور ایک قبیلہ ہے، قبیلے کا نام سننا، کہا دور ایک قبیلہ، قبیلے کا نام ہے بنو عامر، بولو کیا نام ہے، کہا وہاں قبیلے میں ایک آدمی رہتا ہے، اور لمبا چوڑا ہٹا کٹا پہلوان ہے، اور اس کو اوپر والے نے، کعبے کے پیدا کرنے والے نے وہ طاقت دی ہے کہ جادو ہو تو جادو کو بھی نکال دے، نظر ہو تو نظر کو نکالے، بندش ہو تو بندش کو نکالے، دماغ کا پرابلم ہو تو وہ دور کرے، بدن کا، شریر کا کوئی بھی پرابلم ہے وہ اس کا علاج ہے۔ جب وہ بوڑھے نے یہ کہا تو سب مکہ والوں نے کہا تو پھر ان کو ہی بلا لینا چاہیے، وہ آ کے محمد کا علاج کرے، بولو صلی اللہ ہو۔ لیکن جب باتیں ہو رہی تھی نا، بوڑھے نے کہا ہم اس کو بلا تو لیں گے، کون سے قبیلے میں رہتا، بنو عامر، بولو کون سا قبیلہ،
کہا بلا تو لیں گے لیکن ان کی فیس بہت ہیوی ہے, پیسہ بہت لیتے. تو سارے مکہ والوں نے کہا ہم لوگ تو یہاں کے بڑے ذمہ دار ہیں, ہمارے پاس تو پراپرٹی جائیداد ہے, ہم پورا ٹھیلا بھر کے تیار رکھیں گے اور سونے کی اشرفیہ رکھیں گے, سونے کے دینار رکھیں گے. ارے وہ ٹھیلا دے دیں گے لیکن کم از کم محمد کا علاج تو ہوگا. یہ کہہ کر سب نے مشورہ کیا اور دوسرے دن سب گئے. کہاں گئے؟ قبیلہ بنو, اور وہ آدمی کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لیکن فیس, پیسہ. کہا ہم تو ٹھیلا بھر کے تم کو دینے والے, تم آنے والے کب؟ کہا کل میں آؤں گا. اب سننا, یہ سارے مکہ والے کیا کہتے ہیں, ہم تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جائیں گے اور ہم وہاں سے آپ کو آپ کی فیس دے دیں گے اور ہم آپ کو بتا دیں گے کہ محمد کہاں ہے, بس آپ وہاں چلے جانا اور جا کے علاج کرنا. تو قبیلہ بنو عامر کے بڑے پہلوان لمبے چوڑے آدمی نے کہا ارے اس میں کیا ہے, مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے بھائی, مجھے تو سیدھے دیکھنا ہے کہ پیشنٹ کو ہوا کیا ہے, مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے. دوسرے دن وہ آئے, قبیلے بنو عامر کے جو بڑے پہلوان تھے نا وہ آئے, اونٹ پر بیٹھ کر آئے. یہ سب پہاڑ کے پیچھے بولو چھپ گئے اور انہوں نے وہ ٹھیلا بھی دے دیا. وہ قبیلہ بنو عامر والے نے ٹھیلا لیا اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا وہ کعبے کے پاس بیٹھے. اب وہ قبیلہ بنو عامر والے اپنے اونٹ کو لائے, اونٹ کو سائیڈ پر رکھا, ہمارے نبی کے پاس گئے, یوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا محمد کیا ہوا آپ کو؟ بولو صلی اللہ ہو, یعنی ہم بولیں گے بولو صلی اللہ ہو. وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں محمد کیا ہوا؟ ہمارے نبی نے فرمایا لیس فی شیء, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. کہا یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں, انہوں نے مجھے اتنا بڑا ٹھیلا دیا ہے, اتنی بڑی اجرت دی ہے, یہ سارے مکہ والے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ پرابلم ہے, تمہیں جنات کا پرابلم ہے, جادو کا پرابلم ہے, نظر کا پرابلم ہے, دماغ کا پرابلم ہے. ہمارے نبی نے فرمایا واللہ لیس فی شیء, ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان نے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب کہتے ہیں, تم کیا کہتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے, میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا پیغمبر ہوں, مجھ پر قرآن آتا ہے, جبرائیل میرے پاس آتے, قرآن پاک مجھ پر اترتا ہے. بعض وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا یہی تو غلط ہے, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے, تم نبی ہو, تم پر قرآن آتا ہے, جبرائیل تمہارے پاس آتے, یہی تو تمہارا پرابلم ہے, مجھے اسی کا علاج کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا علاج بعد میں کریں گے, پہلے تم میرے ساتھ میں چلو. یہ کہہ کر ہمارے نبی کھڑے ہوئے, بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھا, کہا چلو میرے ساتھ میں. اب سنتے جانا, آگے آگے ہمارے نبی, پیچھے وہ پہلوان قبیلہ بنو عامر والے. ایک میدان آیا, سامنے کچھ درخت تھے, بولو سامنے کچھ درخت, سمجھتے ہو نا, جھاڑ تھے. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر والے پہلوان کی طرف دیکھا, اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ درخت ہے. کہاں ہے؟ کہا بلاؤ ان کو. کس کو بلانے کا؟ بولو درخت آوے. ہمارے نبی نے کہا بلاؤ. تو قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میں علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میں اس کا علاج کرتا ہوں, کوئی جنات, کوئی جادو, کوئی نظر, میں درخت کو تھوڑی بلاؤں گا. ہمارے نبی نے فرمایا چلو تم نہیں بلاؤ گے, میں بلاؤں گا. بولو سبحان اللہ. اب پورے مانگرول والے سننا, جو بات پر مجھے جانا وہ سننا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے درخت آ جا. ارے میرے پیارو, حدیث پاک میں لکھا درخت اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور اکھڑنے کے بعد دھیرے دھیرے چلنے لگا جیسا کوئی اونٹ ریگستان میں چلتا ہو. چلتا 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 وہ درخت قریب آ گیا. بولو درخت قریب آ گیا. صرف قریب نہیں آیا مانگرول والوں, وہ درخت قریب آیا اور ہمارے نبی کو سجدہ کیا. بولو ہمارے نبی کو جھک گیا, سجدہ کیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھ جا, وہ درخت پھر کھڑا ہو گیا. ہمارے نبی نے کہا چلا جا, وہ چلا گیا. ہمارے نبی نے فرمایا اپنی جگہ ٹھہر جا, وہ ٹھہر گیا. سب ہو گیا. ہمارے نبی نے ان کو دیکھا, وہ جو پہلوان تھے نا ان کو دیکھا تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا تم کو؟ کہا مجھے کلمہ پڑھوا دو. ارے بولو سبحان اللہ, مجھے کلمہ پڑھا. ہمارے نبی نے دیکھا کلمہ پڑھنے والا, ہمارے نبی ایسے گئے یوں گلے لگایا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو اور ایک آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ہمارے نبی یوں گلے لگائے اور اتنا روئے, اتنا روئے. وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ سب دیکھ رہے. کون؟ مکہ والے, کہ یہ تو کلمہ بھی پڑھ لیے. پھر ہمارے نبی نے فرمایا چلو آؤ, کعبے کے پاس لے کر آئے. ہمارے نبی نے وضو کا طریقہ بتایا, ان کے پاس وضو کروایا اور ہمارے نبی نے فرمایا قبیلے بنو عامر والے تم 2 رکعت نماز پڑھو کہ اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا. میں بھی 2 رکعت پڑھوں گا کہ اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچایا. پھر ہمارے نبی بہت دیر تک باتیں کرنے لگے. سننا, اب پتے کی بات سننا. ہمارے نبی نے پوچھا تم نے ایمان کیوں قبول کیا؟
بھائی سب آپ لوگ کان کھول کر سنیں، ایمان کیوں قبول کیا؟ تو وہ قبیلہ بنو عامر والے نے کہا میرے نبی میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا، سننا، میں نے اس لیے ایمان قبول نہیں کیا کہ آپ درخت کو بلائے اور درخت آ گیا اور پھر آپ نے درخت کو بھیجا، درخت چلا گیا۔ وہ کہتے وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے میں نے بہت کتابیں آسمانی پڑھی ہے، یہ درخت کو بلائے اور درخت گیا، اس لیے میں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ میں نے اس لیے ایمان قبول کیا کہ درخت نے تم کو سجدہ کیا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ درخت جو ہے وہ نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا کسی کو سجدہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اسلام زندہ باد، رہبر رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ، احمد علی صاحب زندہ باد۔ میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قبیلہ بنو عامر والے نے کہا کہ نبی درخت اگر سجدہ کرتے تو نبی کو کرتے، نبی کے سوا، مطلب ہے کہ آپ نبی ہے۔ اب سننا، جب وہ وہاں سے جانے لگے قبیلہ بنو عامر والے تو وہ سارے مکہ والے آ گئے اور کہنے لگے ہم نے آپ کو پیسہ دیا، آپ تو وہاں جا کر ان کے بن گئے۔ انہوں نے وہ پیسے کا ٹھیلا واپس کر دیا، کہا میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی، کہا لیکن ہم نے تو آپ کو علاج کے لیے بھیجا تھا، کہا یہی تو پرابلم ہو گیا، میں سمجھا کہ میں ڈاکٹر ہوں، وہ پیشنٹ ہے۔ وہاں جا کے پتا چلا طبیب اور ڈاکٹر وہ تھے، مریض تو میں بن کے گیا ہوا تھا۔ اللہ ہمارے پیارے نبی کی شان۔ تو بتاؤ بھائی، سب لوگ بتاؤ، مصطفیٰ کا دامن کون کون محبت کرتا تھا؟ ہاتھ اوپر کرو نا، ہاتھ اوپر کرو، بولو محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو اب میں ایک بات پر آ رہا ہوں، ہمارے نبی ہم سے ایک چیز مانگ رہے، بولو دے دو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری تیسری بات ہوگی، بولو دو گے نا انشاءاللہ؟ اور یہ نہیں دینے کی وجہ سے آج ہم پر حالات آ رہے۔ آج مغرب بعد بھی میں نے وہی بات کہی اور وہی بات کو دل میں لے کے چل رہا ہوں، لیکن میرے پیارو آج ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو، پکا ارادہ کرو کہ آج کریں گے انشاءاللہ۔ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، یہ آخری بات سمجھنا، لیکن تھوڑا 10 منٹ لوں گا، چلے گا نا؟ 10-15 منٹ چلے گا نا آپ کو؟ نہیں آپ تھک گئے تو نہ بولو تھک گئے، لیکن جو بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ مانگرول والے آپ یاد رکھو گے۔ ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو گئے تھے، کس سے ملاقات ہوئی؟ نہیں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ نہیں ساتھ میں بولو، اللہ نے کتنی نمازیں دی؟ 50۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کم کرے، کم کرے، کم کرے، کم کرے۔ تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20 اور 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5۔ چلو 5 ہو گئی نا؟ اب سننا، ہم پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو میں بات کر رہا ہوں نا اس کے بعد سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں یہ آخری بات سمجھ لو، میں نے 4 باتیں کرنے کہا تھا لیکن بس 3 باتیں کروں گا۔ پہلی بات بولو لا الہ، دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور تیسری بات پورا مجمع پکے دل کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی جب معراج سے آئے فرمایا اللہ کتنی نمازیں دی؟ 5۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہ 5 نمازوں کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ میری امت فجر کی نماز پڑھے گی، اسے کیا ملے گا؟ بھائی ہم سب فجر کی نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، ہم کو کیا ملے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے حضرت آدم سے ایک غلطی ہوئی، بولو مسٹیک ہوئی تھی نا؟ ارے ہاں بولو نا، ہوئی تھی نا؟ وہ دانا کھا لیا تھا، اللہ نے منع کیا تھا پھر بھی وہ دانا کھا لیا، جس کو اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا تھا یہ درخت کے قریب مت ہونا، اس کا دانا مت کھانا، لیکن حضرت آدم نے بولو وہ دانا کھا۔ اس کے بعد اللہ ناراض ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے فبقا آدم 300 سنین، کتابوں میں لکھا حضرت آدم 300 سال تک روئے ہیں۔ کتنے سال تک؟ ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا لیے، اللہ کے سامنے 300 سال روئے۔ اب اللہ کیا فرماتے سننا، سب بول دو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہو گئی، 300 سال تک روئے۔ اللہ نے فرمایا یہ نمازوں میں نے اتنا بڑا ثواب رکھا کہ تیرا
امتی فجر پڑھے گا، کلمے والا مرد کلمے والی عورت فجر پڑھے گی۔ حضرت آدم کو 300 سال رونے پر جو ثواب عطا کیا، روزانہ فجر کی نماز میں تمہارے امتی کو وہ ثواب عطا کروں گا۔ روز فجر پڑھو، 300 سال رونے کا ثواب ملے گا۔ بتاؤ کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ آگے چلو، فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ آپ سب کو معلوم ہوگا، مانگرول والوں، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر گئے تھے۔ کون بیٹا؟ اسماعیل۔ کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اور گلے پہ چھری چلانے کا ارادہ کیا کہ نہیں کیا؟ ارادہ کیا، بالکل پکا ارادہ کر لیا، اور جی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم ابا ہے، بیٹے اسماعیل ہے، اور بیٹے اسماعیل کی کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ، بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت ابراہیم چھری چلائے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ حضرت اسماعیل کو ہٹائے اور جنت کا جانور آ گیا، اور اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری چلا کر قربانی کا پیغام دیا، آپ کا امتی ظہر کی نماز پڑھے گا، جو حضرت ابراہیم کو ثواب ملا وہ آپ کی امت کو عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر پڑھو تو حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب۔ اچھا، اس کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ عصر۔ آپ کو معلوم ہے ایک نبی گزرے، حضرت عزیر، بولو کون؟ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ اللہ یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اللہ پھر آپ زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ آپ زندہ کیسے کریں گے؟ سب مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اللہ آپ سب کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ نے انہی کو موت دے دی۔ کن کو؟ حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دی۔ 100 سال کے بعد اللہ نے پھر جگایا، اللہ نے پھر جگایا، اور جب وہ جاگے ہیں اور اللہ نے پوچھا 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 100 سال کے بعد تم کو ہم نے پھر سے جگایا ہے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے بھوک لگی ہے، تو اللہ نے کہا کھا لو جو کھانا لے کر آئے ہو، کھا لو جو پانی لے کر آئے ہو، پی لو۔ کہا اللہ 100 سال میں تو بگڑ گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی عزیر، جس اللہ نے تم کو سلامت رکھا اس نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى۔ حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا ایمان بڑھ گیا، میرا ایمان مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تیری امت اثر پڑے گی۔ حضرت عزیر کو جو مضبوط ایمان عطا کیا، تیری امت میں جو اثر پڑے گا مرنے سے پہلے اس کو بھی وہ مضبوط ایمان عطا کر دوں گا۔ تو فجر میں حضرت آدم کے رونے کا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم کی قربانی کا ثواب، عصر میں حضرت عزیر کے مضبوط ایمان کا ثواب۔ اب کون سی نماز آئی؟ مغرب۔ ایک نبی گزرے حضرت ایوب، بولو کیا نام؟ حضرت ایوب۔ ان سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، بہت روئے، بہت روئے، اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے رکوع میں ذکر فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ایک جگہ پر اللہ نے اسی رکوع میں فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اللہ نے فرمایا میرے ایوب بہت رونے والے، بہت رونے والے۔ اللہ نے معراج کے بعد فرمایا میرے نبی آپ کا جو امتی مغرب پڑھے گا، حضرت ایوب کو جو رونے پر مرتبہ عطا کیا، مغرب کی نماز میں میں وہ مرتبہ تیری امت کو عطا کروں گا۔ اب کون سی نماز رہ گئی؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا اللہ فجر میں حضرت آدم والا ثواب، ظہر میں حضرت ابراہیم والا ثواب، عصر میں حضرت عزیر والا ثواب، مغرب میں حضرت ایوب والا ثواب، اللہ عشاء میں؟ اللہ نے فرمایا عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا۔ بولو عشاء میں نے کسی نبی پر فرض نہیں کیا، لیکن میرے نبی آپ کے لیے خصوصیت، آپ کی اسپیشلٹی عشاء کی نماز، اور اے میرے نبی آپ عشاء پڑھو گے، آپ کی امت پڑھے گی۔ کما اللہ نے فرمایا معراج کے بعد میرے نبی جب آپ جنت میں جاؤ گے عشاء پڑھنے والے امتیوں کو ساتھ میں لے کر چلے جاؤ گے۔ تو ساری نمازوں میں کوئی نہ کوئی نبی ملے، عشاء میں ڈائریکٹ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اور یہی مغرب عشاء میں گڑبڑ ہوتی نا، آئی پی ایل، بھائی آئی پی ایل آتا ہے نا، کرکٹ آتا ہے نا، اور کیسا آتا مولانا ابراہیم، میں تو حیران ہو گیا، معلوم نہیں مانگرول میں شوق ہے کہ نہیں، ہمارے وہاں گجرات میں تو ایسا عجیب، وہ ایک بولتا ہے میں چنئی،
اور دوسرا کہتا ہے میں ممبئی. میں نے کہا تیرا باپ پیدا ہوا تھا ممبئی میں کہ تیرا دادا پیدا ہوا تھا چنئی میں؟ میں نے کہا تو جو چنئی کرتا ممبئی کرتا ان کو بلا مانگرول میں, ایک فون کر کے بول میں بہت چاہتا ہوں آ جا. آئیں گے مانگرول؟ آئے گا؟ نہیں آئے گا. بلکہ آپ اگر ان کے پاس جاؤ گے تو وہ چہرے پہ تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہوگا. جو چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں اس کے لیے مغرب عشاء قربان کر دی. ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ اور مغرب اور عشاء جو ہمارے نبی نے اتنی بڑی بشارتیں دی, تو چلو یہ بشارت سننے کے بعد آج پورا مجمع کہے گا ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. اب پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, تیسری بات نماز کی پابندی, اور ایک بات بولو موبائل کا کیا کرو گے؟ فارمیٹ بدلو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ تمام کا شکریہ, خاص کر کے ہمارے حنیف بھائی کاڑیا کا شکریہ, اور مسجد حسنین کے مقتدیوں کا شکریہ, اور آپ تمام کا بھی بہت شکریہ. مولانا ابراہیم صاحب کا, مفتی عبداللہ صاحب کا, جو مغرب میں مجھے ملے اور کھانے میں ہمارے ساتھ میں ہوئے, اور یہ مدرسے کے تمام اساتذہ کرام کا, طلبہ نظام کا, یہاں کے اہتمام کا, یہاں کے کمپاؤنڈ کا انتظام کرنے والوں کا, یہاں جنہوں نے جان مال خرچ کیا, جنہوں نے جو خدمتیں کی, تمام جوانوں کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح میرے ساتھ آنے والے تقریباً ہم 9 آدمی یہاں پر آئے, ویراول آئے اور ویراول سے یہاں مانگرول آئے. میں اپنے تمام ساتھیوں کا, حاجی جنید اورا والا سے لے کر تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور سب سے زیادہ ہمارے محمد بھائی علانہ کے بیٹے ایمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا, بہت آرام دیا, اور پھر یہاں مانگرول آئے. مغرب بعد ایک پروگرام ہو گیا, ایک عشاء کے بعد یہاں پروگرام ہو گیا. اب دعا کرو کہ اللہ مجھے اور آپ کو جو بات کہی گئی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی یہ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں نعت پاک کے لیے, تو میں نعت پاک کا 1-2 جملہ پڑھوں گا, آپ بھی میرے ساتھ میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ, اور پھر ذکر بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن میں ایک کارڈ لے کر آیا ہوں, درود شریف کا کارڈ ہے. سنو بھائی مانگرول والوں, اور یہ اتنا تجربہ, اتنا ایکسپیرینس, ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, وہ ایک درود شریف بتا کے گئے ہیں, اور کئی لوگوں کو میں نے دیا, اور جنہوں نے یہ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا اللہ نے ان کے کاروبار کو اتنا چمکایا کہ دن دگنی رات چگنی برکت ہو گئی. وہ درود پاک میں تقریباً 1000 کارڈ لے کر آیا ہوں, اور وہ سب کا سب ہدایت بھائی کو دیا. ہدایت بھائی نے مولانا ابراہیم صاحب کو دیا. مولانا ابراہیم صاحب, مفتی ابراہیم صاحب اپنی سہولت کے بعد وہ دے دیں گے, لیکن بہت چھوٹا 2 لائن کا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. بس اتنا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھو, قسم پروردگار کی کاروبار چمکتا رہے گا. تو یہ کارڈ ضرور آپ مولانا ابراہیم کے پاس آرام سے ان کی سہولت کو دیکھتے ہوئے لے لینا, انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی. اب یہ کہہ رہے کہ مختصر نعت پڑھے, نعت پڑھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میں پھر ہم ذکر کریں گے, درود پڑھیں گے, دعا کریں گے. اور میں ابھی سے سلام کرتا ہوں, آپ میرے سلام کا جواب دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بولو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دار ارقم سے وہ کارڈ حاصل کر لیں گے. اب دار ارقم سے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. ساتھ میں پڑھیں گے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. سب سبحان اللہ بولے. سبحان اللہ. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. یعنی زباں پر کوئی ٹینشن نہیں. زباں پہ شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا, نبی کے نام لیوا
غم سے گھبرایا نہیں کرتے. بولے سبحان اللہ. اور دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے. وہاں جا کر ہم کیا کہیں گے؟ بولو ساتھ میں بولو. یہ دیار مدینہ ہے. بولو یہ دیار مدینہ ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دیار مدینہ ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن پھیلایا نہیں کرتے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ سب کو مدینے کی محبت عطا فرمائے، پیارے نبی کی محبت عطا فرمائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. امید کرتا آپ لوگوں کا بیان اچھا لگا ہوگا، اور ایسے تمام بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کریں. ایسی ویڈیو کے لیے ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ. خدا حافظ.